السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 2 کا دوسرا حصہ۔ کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا تھا۔ باہر آنگن میں گہری خاموشی تھی۔ شاداں ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ دونوں اٹھ کر کوٹھڑی میں چلے گئے۔ دن کی دھندلی دھندلی روشنی میں کھدائی کرتے رہے۔ جب اندھیرا بڑھ گیا تو لالی نے لالٹین روشن کر لی۔ کھدائی مشکل تھی۔ بار بار کدال پتھروں سے ٹکرا کر پلٹ جاتی، مگر انہوں نے ہاتھ نہیں روکا۔ لالی تھک جاتا تو رحیم داد کدال سنبھال لیتا۔ دونوں باری باری ڈیوٹی بدلتے رہے۔ بہت دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لالی نے دروازہ کھولا۔ سامنے شاداں کھڑی تھی۔ لالی اور رحیم داد کوٹڑی سے نکل کر کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا باہر آنگن میں اندھیرا پھیلا ہے۔ پہر رات گزر چکی تھی۔ گاؤں پر بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ شاداں نے آہستہ سے پوچھا، کتنا کام رہ گیا ہے؟ ابھی بہت کام ہے۔ میں زمین زیادہ گہری کھودنا چاہتا ہوں۔ روٹی کھا لی؟ لالی آمادہ نہ ہوا۔ ابھی نہیں، کام ختم کرنے کے بعد۔ رحیم داد نے بھی لالی سے اتفاق کیا۔ دونوں جلد سے جلد کام نمٹا دینا چاہتے تھے۔ شاداں نے جھک کر سرگوشی کی، کدال آہستہ چلا، آواز سنائی پڑتی ہے۔ لالی نے مسکرا کر اسے چھیڑا، ڈھول بجانا شروع کر دے۔ مسکری نہ کر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تجھے ڈر بھی لگتا ہے؟ شاداں جھینپ کر رہ گئی۔ لالی نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ وہ رحیم داد کے ہمراہ کوٹری میں چلا گیا۔ کھدائی شروع ہو گئی۔ اس دفعہ دونوں سنبھال کر کدال چلا رہے تھے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، مگر اس طرح کھدائی کی رفتار سست پڑ گئی۔ آدھی رات سے کچھ پہلے انہوں نے خوب گہری قبر کھود لی۔ دونوں نے لاش اٹھائی اور نیچے اتارنے لگے۔ اسی وقت شاداں دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس نے آتے ہی لاش کے چہرے سے چادر اٹھا لی اور گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بالے کا بے جان چہرہ مٹیالہ پڑ چکا تھا۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور پہلے سے زیادہ ہی بے نور ہو گئی تھیں۔ لاش سے ہلکی ہلکی بدبو اٹھ رہی تھی۔ لالی نے شاداں کو زیادہ دیر وہاں ٹھہرنے نہیں دیا۔ اس بار شاداں نے اپنے سینے پر نہ دو ہتھڑا مارا، نہ چیخی، نہ روئی، چپ چاپ باہر چلی گئی۔ لالی اور رحیم داد نے اس کے جاتے ہی لاش بستر میں لپیٹ کر نیچے لڑکا دی۔ شاداں کے خون آلود کپڑے اور چھری بھی ڈال دی اور جلدی جلدی پتھر اور مٹی ڈال کر گڑھا بھرنے لگے۔ گڑھا بھرنے کے بعد جو مٹی بچ گئی وہ انہوں نے کوٹھڑی میں پھیلا کر برابر کر دی۔ رحیم داد بالٹی میں پانی لے آیا۔ لالی نے کوٹھڑی کے فرش پر پانی چھڑک دیا۔ جب ہر کام لالی کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو وہ کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے رحیم داد کے ساتھ باہر آ گیا۔ شاداں دالان میں چپ بیٹھی تھی۔ لالی نے آتے ہی کہا، فٹافٹ روٹی لا، بہت بھوک لگی ہے۔ شاداں خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ جانے لگی تو لالی نے ٹوکا، کل کوٹھڑی میں لکڑیاں یا بھوسا بھر دینا اور اس میں تالا لگا دینا۔ تجھ سے یہ کام نہ ہو تو ہم دونوں کر دیں گے، فکر نہ کر، سب کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ شاداں کھوئی کھوئی کھڑی رہی، پھر خاموشی سے چلی گئی۔ موسم اچانک بدل گیا۔ رات کسی قدر گرم تھی، ہوا بھی بند تھی، فضا غبار آلود تھی۔ شاداں نے اصرار بھی کیا مگر رحیم داد اور لالی چارپائی پر نہ لیٹے۔ چارپائی دالان میں پڑی تھی۔ شاداں نے لا کر ڈال دی۔
دونوں اس پر نہ لیٹے تو شاداں خود لیٹ گئی۔ لالی اور رحیم داد جلدی سو گئے۔ صبح بہت تڑکے شاداں نے دونوں کو بیدار کیا، مگر دونوں پر نیند کا غلبہ تھا۔ وہ دالان سے اٹھ کر کمرے میں جا کر سو گئے اور دیر تک بے خبر سوتے رہے۔ دن چڑھا، شاداں نے آ کر پھر انہیں جگایا، لالی کو اشارے سے دالان میں بلایا۔ وہ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ جو تیرا ساتھی رحیم ہے، جیل سے بھاگا ہوا قیدی تو نہیں ہے؟ لالی انکار نہ کر سکا۔ ہے تو نے اس کی جیل کی وردی نہیں دیکھی؟ اور تو بھی جیل سے بھاگا ہے؟ لالی کو تشویش ہوئی۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ میں ملک کی حویلی میں گئی تھی۔ لالی نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی، بیچ میں بول پڑا۔ یہ ملک کون ہے؟ پنڈ کا لمبردار ہے، اس کا نام ملک اللہ نواز ہے۔ ملک کی حویلی میں تھانے دار بیٹھا تھا۔ لالی نے بے چین ہو کر پوچھا، تھانے دار اس کی حویلی میں کس لیے آیا تھا؟ جب سے ادھر تھانے دار لگا ہے روز ہی ملک کے پاس آتا ہے، وہ ملک کا بھائی جو ہے۔ شاداں نے قدرے توقف کے بعد بتایا۔ تھانے دار کہتا تھا 2 قیدی جیل سے بھاگ گئے، ابھی تک پکڑنے نہیں گئے، پولیس ان کی کھوج میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ شاداں نے لالی کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر پریشانی چھا رہی تھی۔ اس کی گلاں سن کر میرا متھا ٹھنکا، مجھے جھٹ تم دونوں کی یاد آئی۔ رحیمے پر تو مجھے پہلے ہی کچھ شبہ ہوا تھا۔ تجھ سے تو تھانے دار نے کچھ نہیں پوچھا؟ مجھ سے کیوں پوچھتا، پر یہ ضرور کہتا تھا ہر تھانے میں تم دونوں کی تصویریں لگا دی گئی ہیں، پورے 2000 پکڑوانے والے کو انعام ملے گا۔ پہلے روٹی ٹکر دے، پھر گل بات ہوگی۔ لالی کمرے میں آ گیا۔ اس نے رحیم داد کو ہر بات بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد شاداں لسی لے آئی۔ لسی کے ساتھ رات کی باسی روٹی بھی تھی۔ شاداں اس وقت بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ لالی نے لسی پیتے پیتے پوچھا، بالے کے کپڑے لتے تو تیرے پاس ہوں گے؟ ایک ایک لتا لے گیا تھا، وہ اپنی ہر چیز لے گیا تھا۔ اس کنجری کے لیے میرے راکھواں کپڑے لتے تک چرا لے گیا، جادو کر دیا تھا اس پر۔ میلے سے ڈھیروں چیزیں میرے لیے لاتا تھا، پر یہ بہت پہلے کی گل ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ بات کرتے کرتے یادوں کے سہارے بہت دور چلی گئی۔ چھوڑ یہ باتیں، کام کی بات سن۔ تجھے رحیمے کے لیے قمیص اور دھوتی لانی ہے، جوتا بھی لانا ہوگا۔ جوتا تو مجھے بھی چاہیے، یہ سب کچھ آج ہی کرنا ہوگا۔ کوئی پوچھے تو کہنا بالے کے لیے چاہیے ہے۔ لالی نے اپنی داڑھی کے بڑھے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس پنڈ میں داڑھی موڑنے کے لیے بلیڈ شلیڈ بھی مل جائے گا؟ یہ تو بہت بڑا پنڈ ہے، موزے لگتا ہے، یہاں تو سب کچھ ملتا ہوگا۔ پنڈ میں نائی بھی ہے، اسے بلا لاؤں؟ شاداں نے نہایت سادگی سے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، نہیں، نائی کا یہاں آنا ٹھیک نہیں، میں نے تمہارے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں۔ رحیم داد نے تاکید کی، بتانا بھی نہیں، کوئی پوچھے تب بھی نہ بتانا۔ شاداں ہاتھ ہلا کر بولی، فکر نہ کر، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ لالی نے اسے ٹوکا، جو کام میں نے بتایا ہے فٹافٹ کرنا ہے، اب تو جا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر کمرے کا دروازہ بند کر کے فرش پر لیٹے اور سو گئے۔ دن ڈھلے شاداں واپس آئی۔ اس نے آتے ہی لالی اور رحیم داد کو اپنی کارگزاری سنائی۔ قمیص کا کپڑا خرید کر اس نے گاؤں کے درزی کو سلنے کے لیے دیا تھا، اور اس سے دوسرے روز سپہر تک قمیص تیار لینے کا وعدہ بھی لے لیا۔ جوتوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ بدھ کو بازار میں ملیں گے۔ بازار لگنے میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ دھوتی کے بارے میں اس نے بتایا کہ اسے بھی بازار سے خرید لے گی۔ البتہ وہ گاؤں کی دکان سے 1 عدد بلیڈ خرید لائی تھی۔ لالی اس کی کارگزاری سن کر بہت خوش ہوا۔ جیب سے نوٹ نکال کر بولا، میں نے پیسے تو تجھے دیے ہی نہیں تھے، بھول گیا تھا، بول کتنے دوں؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، رہنے دے اپنے روپے، رکھ لے، آگے کام آئیں گے۔
میں ملک کے گھر والی سے کچھ روپے لے آئی تھی، کام چل جائے گا، فکر نہ کر۔ شاداں زیادہ دیر ان کے پاس نہ ٹھہری، ابھی اسے گھر کا بہت کام کاج کرنا تھا۔ وہ بڑی جفاکش اور محنتی عورت تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی، کہیں ٹک کر نہ بیٹھتی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی لمحے قرار نہ تھا۔ جاتے ہی وہ بھینس کے لیے چارہ کاٹنے بیٹھ گئی۔ بلیڈ ہاتھ آیا تو لالی کو داڑھی کے بال صاف کرنے کی سوجی۔ رحیم داد کو ایسا شوق نہیں چرایا، ویسے اس کی داڑھی کے بال اتنے بڑھ گئے تھے کہ بلیڈ سے موڑنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے کپڑے دھونے کے صابن اور پانی ملا کر لالی کی داڑھی کے بال کسی نہ کسی طور صاف کر دیے۔ داڑھی ٹھیک سے نہیں منڈی تھی، چہرے پر کئی جگہ بلیڈ کے چرکے بھی لگ گئے تھے، مگر لالی خوش تھا، آئینہ ہاتھ میں لے کر بار بار اپنی صورت دیکھتا تھا۔ شام ہوتے ہی دونوں لالٹین لے کر کوٹھڑی میں گھس گئے۔ مٹی خشک ہو کر جم گئی تھی۔ انہوں نے معائنہ کرنے کے بعد لکڑیاں اور دوسرا کاٹھ کباڑ کوٹھڑی میں بھر دیا، دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ شاداں کوٹھڑی خالی رکھنا چاہتی تھی، مگر لالی نے اس کی ایک نہ چلنے دی، جو مرضی میں آیا وہی کیا۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے لالی نے شاداں کے سامنے بالے کا پھر ذکر چھیڑ دیا۔ اس مرتبہ بھی اس نے بالے کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا۔ شاداں ایک دم بھڑک اٹھی۔ تو چاہتا کیا ہے؟ لالی نے اپنے صفات چٹ رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں تو اسے بھول جا، اس سے نفرت کرنے لگے۔ شاداں جل کر بولی، اور تیرے ساتھ بھاگ جاؤں؟ اس نے حقارت سے اپنا منہ بگاڑا۔ تو سمجھتا کیا ہے داڑھی منڈوا کر تو گھبرو بن گیا؟ جا باہر چاندنی میں پیشاب کر کے اپنی شکل دیکھ لے۔ وہ اس کی بات کی تلخی نظر انداز کر گیا۔ میرا کہا مان، اپنے بال بچوں کے پاس چلی جا، بہت یاری آشنائی کر لی۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بیزاری سے بولی۔ لالی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا۔ تو کیسی ماں ہے؟ ایک میری ماں تھی، میرے پیو نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، مجھ سے ملنے راتوں کو چھپ چھپ کر آتی تھی، گھر کے راستوں پر دن دن بھر میرا انتظار کرتی تھی۔ کئی بار میرے پیو نے اسے بالوں سے پکڑ کر مارا، پر وہ باز نہ آئی۔ ایک بار اس کے سر پر ایسا گھما کر سوٹا مارا، وہیں ڈھیر ہو گئی، سانس بھی نہ لی۔ پیو کو لمبی جیل ہوئی، جانے زندہ ہے کہ مر گیا۔ لالی آہستہ آہستہ یادوں کے چراغ جلاتا رہا۔ اس نے گہری سانس بھر کر کہا، مگر وہ ماں تھی۔ شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا، لالی بھی نہ بولی۔ رحیم داد بھی خاموش تھا۔ تینوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ آنگن میں چاندنی اتر آئی تھی، اس کی رنگت کفن کی طرح سفید تھی۔ رات نڈھال کھڑی تھی، تینوں اپنے اپنے دکھوں کی پگڈنڈیوں پر بھٹک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شاداں اٹھی اور خاموشی سے بستر پر جا کر سو گئی۔ لالی اور رحیم داد بھی اپنی اپنی جگہ سو گئے۔ نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی، اچانک لالی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، شاداں اس کے سرہانے بیٹھی ہے۔ لالی نے کچھ کہنا چاہا تو شاداں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور آنگن کے آخری سرے پر لے گئی۔ اجلی چاندنی میں اس کا چہرہ نکھر گیا تھا، آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ وہ گردن کو خم دے کر ایسے زاویے سے کھڑی تھی کہ بھرپور عورت نظر آ رہی تھی۔ لالی چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے بولی، میری ایک گل مان لے گا؟ بول، کیا کہتی ہے؟ شاداں نے اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاداں کا ہاتھ گرم بھی تھا اور گداز بھی۔ لالی کو اس وقت ایسا محسوس ہوا، اس کی سانس تیز ہو گئی۔ شاداں کھسک کر لالی کے قریب آ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بے ساختہ لالی سے چمٹ جائے گی، مگر شاداں نے ایسا نہیں کیا۔ جھکی اور جھک کر پیر سے جوتی نکالی، جوتی لالی کے ہاتھ میں دی اور تیکھے لہجے میں گویا ہوئی،
مجھے اس سے مار۔ لالی گھبرا گیا۔ کیوں؟ پہلے مجھے مار، پھر بتاؤں گی۔ لالی خفا ہو کر بولا، صاف صاف بتا، دھیرے بول۔ لالی نے آہستہ سے استفسار کیا، تو چاہتی کیا ہے؟ وہ تڑپ کر بولی، ہائے میں مر گئی۔ میں نے ملک سے صاف صاف بتا دیا، تم دونوں میرے گھر میں چھپے ہو۔ اس نے نظریں جھکا کر ٹھنڈی سانس بھری۔ 2000 کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا۔ سوچا ایک مجھ اور خرید لوں گی، میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ یہ کہتے کہتے وہ بے قرار ہو گئی۔ لالی مجھے مار۔ مارتا کیوں نہیں؟ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ لالی کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اس سے صرف اتنا کہہ سکا، تو نے جو کرنا تھا کر چکی، اب مجھے بتا کیوں رہی ہے؟ اس نے شاداں کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تو نے یہ نہیں سوچا مجھے اور رحیمے کو پکڑوا کر تو بھی تو پھنس جائے گی؟ تو نے بالے کا خون جو کیا ہے یہ بھول گئی؟ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب آگے کی سوچ۔ ملک اپنی گھوڑی پر تھانے گیا ہے۔ شاداں نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، پل سے آتے ہی ہوں گے، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، جہانگیرہ سے دور نکل جاؤ۔ لالی نے خطرہ سر پر منڈلاتا محسوس کیا۔ وہ سخت پریشان ہو گیا۔ لپک کر رحیم داد کے پاس گیا، اسے جھنجھوڑ کر گہری نیند سے بیدار کیا، صورتحال سے آگاہ کیا۔ رحیم داد بھی پریشان ہو گیا۔ دونوں فوراً چلنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ شاداں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلی۔ لالی کے منع کرنے کے باوجود چلی۔ تینوں گھر سے باہر نکلے۔ شاداں آگے آگے چل رہی تھی۔ لالی چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں سنسان تھا۔ انہوں نے مشکل سے 2 فرلانگ فاصلہ طے کیا ہوگا کہ رات سناٹے میں بھاری بھاری بوٹوں کی آواز ابھری۔ لالی فوراً بھانپ گیا کہ یہ پولیس والوں کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اس نے رحیم داد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تیزی سے آگے بڑھا اور جپاک سے قریب کے کھیتوں میں گھس گیا۔ لالی اور رحیم داد اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے، پودوں سے الجھتے، گندم اور جو کی فصلوں کے درمیان راستہ بناتے، آگے اور آگے بڑھتے گئے۔ باب نمبر 3 اگلی ویڈیو میں سنیں۔